بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں راجہ تصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ تصدق. اپنے مرشد ہب پروگرام میں ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ حکیم بابر صاحب موجود ہیں. آج ہم خوشی کا ذائقہ اس موضوع پر بات کریں گے. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا مجھے اور میرے ناظرین کو. تو خوشی کا ذائقہ, ہم نے ایک بات تو سن رکھی ہے, کلو نفسن ذائقۃ الموت, کہ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بالکل خوشی کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. ہاں, تو زندگی کا مزہ کیسے چکھنا ہے, کیسے لینا ہے؟ خوشی کا ذائقہ. ہاں, خوشی کا ذائقہ یعنی کہ زندگی کا ذائقہ, خوشی کا ذائقہ. ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا کہ موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے. خوشی کا ذائقہ کیا ہے؟ دیکھیں, خوشی ایک ایسی فیلنگ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بدھے سے کسی نے پوچھا, بدھے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے خوشی چاہیے. اس نے کہا تھا کہ یہ 3 لفظ ہیں, مجھے خوشی چاہیے. تو اس میں 2 زیادہ ہیں, مجھے اور چاہیے. خوشی خوشی ہوتی ہے. یہ کسی بھی ہر حال میں بندہ خوش ہونا چاہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ ہمیشہ آپ خوش رہیں. لیکن بدھ مت جو ہے, بدھسٹ جو ہیں, ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے, ان کے مقصد, ان کا جو مذہب ہے, بدھے کا جو مذہب ہے بدھ مت, اس میں سب سے بڑی چیز خوشی ہے کہ انسان کو خوش ہونا چاہیے. لمبی عمر کا راز خوش ہونا چاہیے. جو بندے خوشی مزاج تو وہ زندگی کی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا, خوشی کا ذائقہ کیا ہے؟ ہم پاکستان میں جہاں ہم رہتے ہیں, بتاتا چلوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں, یہ کہنے کہ ہم وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں, میں بد قسمت تو نہیں کہتا, کہ جو اپنی خوشی کو خود ذبح کرتے ہیں, جو ہم اپنی خوشی کا خود صبح گلا گھونٹ دیتے ہیں, یا ہم اپنی خوشی کو روزانہ قتل کر دیتے ہیں. کیوں, کیسے؟ عجیب لگتا ہے نا کہ ہم نے خوش ہونا سیکھا ہی نہیں. ایسے ہی یعنی کہ ہم دنیا کے افسردہ ترین لوگ ہیں. ہم پیسہ ہونے کے بعد بھی افسردہ ہیں کہ تھوڑے ہی. ہم گھر ہونے کے باوجود بھی افسردہ ہیں, چھوٹا ہے. بالکل صحیح. ہم اولاد ہونے کے باوجود بھی ناخوش ہیں, یہ نکمی ہے. یہی ہے. ہم نئی بہو لے آئے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں چیز تھوڑا ہے. ایسا ہی ہم کسی ملک میں چلے جائیں سیر کرنے کے لیے, تو ہم بجائے اس کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک نئی دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے, تو ہم ادھر بھی جا کے کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بھائی. بالکل صحیح. ایسے ہی ہم اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ شاید ہمارا وہ پنجابی کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم شکر ادا بھی نہیں کرنا سیکھتے اور خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ ہم ہر دفعہ زندگی میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ہم ان سے لطف اندوز ہوں. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک بندہ کرائے پہ رہتا ہے, اس کو گھر مل گیا تو اس کو خوش ہونا چاہیے, لیکن اس لیے افسردہ ہے کہ گلی چھوٹی. ہم اپنی خوشی خود خراب کر لیتے ہیں. اگر ایک لڑکی کی پسند کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اس لیے ناخوش ہے کہ میں نے موٹر سائیکل نہیں لگی. یہی اگر ہم زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے قابل بنا دیتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے مہینے کا کما کے لے کے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں کہ کدی سرکاری نوکری لگ جاتی نا تے مزہ بڑے نہیں مزہ. تو ہم خوش ہونا سیکھتے نہیں ہیں, یا ہم کلچر وائز خوش نہیں ہوتے. اس میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے ٹیچر, ہمارے رشتے دار, ہمارے گھر کی جو فیملی ہے, یا وہ خوشی نہیں ہوتی, یا وہ ہمیں سکھاتے نہیں ہیں کہ خوشی کیا ہے. دنیا میں سب سے بڑی انسان کی جسم جو فیلنگ ہے وہ خوشی ہے. کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو دیکھے وہ زور زور کے کہہ کے لگاتا ہے, کھل کے ہنستا ہے. اور جب وہ انڈیا کا تھا نا گرو رجنیشور اوشو, جو میڈیٹیشن کا ماسٹر تھا, وہ کہتا تھا کہ دنیا میں خوش قسمت انسان وہ ہے جو خوش ہے. اب ہماری جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, ہم ان کو خوش اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ ہم سارا دن, ہمیں گلے شکوے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں ہوتی. یعنی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جو ایک اچھے بزنس مین ہے، لیکن اب مجھے بلاتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2-4 اچھی باتیں بتائیں، تو میں جا کے تو خود ان کی باتیں سن کے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کبھی کہتے ہیں جی وہ فیکٹری کا گیٹ چھوٹا ہو گیا، کبھی کہیں گے فیکٹریز تو بڑی ہونی چاہیے سی، کبھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ملازم کم ہے، تو جو ہے اس کا شکر ادا کریں، یہ خوشی نہیں؟ بالکل صحیح. اگر آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دن دیا ہے، یہ خوشی نہیں ہے؟ آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے؟ یا آپ پیٹ بھر کر پانی پی رہے ہیں، خوشی نہیں ہے؟ آپ وہ لوگ دیکھیں جن کو ڈاکٹر پانی منع کر دیتا ہے، وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ پانی اس لیے نہیں پیتے کہ ان کو پیشاب بار بار آتا ہے. تو اگر آپ پانی پی رہے ہیں اور خارج بھی کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت نہیں ہیں. خوش قسمتی اور بدقسمتی میں جو فرق ہے وہ سوچ کا ہے. اور آپ کا ایک اور سوال تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کا وہ کیا تھا آپ کا سوال؟ مزہ کیسے چکھیں؟ ہاں وہ میں آپ کو بتاتا، وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر جو آج کل آپ لوگوں جو لوگ آپ کو افسردہ نظر آتے ہیں تو آپ ان کو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پاس بٹھائیں اور ان کی ساری باتیں سنیں، آپ حیران رہ جائیں کہ ان کو شکوے اور گلوں کے علاوہ کام کریں. یعنی کہ ان کے گھر میں پینٹنگ بھی لگی ہوگی کہ یہ سستی لگی ہے، مہنگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ ان کے گھر میں کپڑے دیکھ لیں، بڑے خوبصورت ہوں گے خواتین نے پہنے، پھر بھی وہ یہ کہیں گی سامنے دیدے بڑے چلے ہیں. خوشی نہیں. اگر آپ نے خوشی خود حاصل نہیں کرنی تو باہر سے کبھی بھی ٹپک کے خوشی نہیں آتی. بالکل صحیح. خوشی کی فیلنگ اندر سے آتی ہے. اب باہر سے ایک بندہ ہے، اس کا کوئی خاندان میں فرد مر گیا تو آپ اس کو سٹیج ڈرامے پہ لے جائیں تو وہ ہنسے گا؟ بالکل نہیں ہنسے گا. کیوں؟ نفسیاتی طور پر اس سے آسانی خوشی اندر نہیں ہے، اس کے اندر خوشی نہیں ہے، اس پر خوشی اندر نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی سٹیج والے کو پکڑ کے کسی میت پہ لے جائے اسے کو ہنسو تو وہ ہنسے گا؟ نہیں ہنسے گا، وہ روئے گا. بدل گئی نا. تو ہم یہ باسیتے پاکستانی جو ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے. ہم اس لیے چھوٹے چھوٹے گلے شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بہت اچھا گھر میں کھانا پکا ہو تو ہم اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ میٹھا کاٹے دل چینی کاٹ پہ. ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، جو زندگی کا مزہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ہر پل شکر ادا کریں، جو پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، اس سے خوش ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موٹر سائیکل دے دی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ کل کو گھڑی بھی دے گا. آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ گھر بہت اچھا ہے. اگر آپ اس پہ خوش ہوں گے تو وہ آپ کو اچھی کوٹھی بھی دے گا. تو آپ ایک ہی گلے شکوے لے کے بیٹھے ہیں، خوش نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا خوشی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے، آپ خوش ہو کے کھانا کھائیں آپ کو وہ بھی ذائقہ لگے، ذائقہ دار لگے. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اچھے سے اچھا کھانا بھی آپ کو مزہ نہیں دے گا. آپ دنیا جہان کے پھل فروٹ کھا لیں، اگر خوش نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کو پھیکے لگیں گے. اگر آپ خوش نہیں ہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کھجورے بھی کھائیں تو پھیکی لگیں گے. یہی ہے نا. یعنی کہ آپ کے اندر جو یہ خوشی ہے، کیا بولتے ہیں، ہیپینس. ہاں جی. تو دنیا میں یا یورپ میں دیکھیں خوش رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم کیسے حاصل کریں؟ بڑی آسان ہے کہ ہم صبح اٹھ کے کوئی گلی میں ہم چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے سوئے ہوئے ہیں تو ہم شکوے شروع کر دیں انہوں نے بڑی جلدی اٹھ گئے ساڑھے حالے تک سوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں یہ باتیں پنجابی میں اس لیے کرتا ہوں عام آدمی کے سمجھ میں آ ہاں جی، یہ پنجاب کلچر ہے. جی بالکل. یہ پنجاب کلچر ہے کہ کسی کی موٹر سائیکل ہم گرا دیں گے کہ اپنی پہ خوش نہیں ہے. تو اچھا یہ ہم بڑے سوچتے ہیں اس سامنے نے منڈے موٹر سائیکل دے نمی آمدن دے دی کوئی نہیں سی موٹر سائیکل دے. یعنی کہ اپنی خوشی بیان کرنے کی بجائے ہم پھر اس پہ نظر رکھتے ہیں. تو یہ خوشی کو، اپنی خوشیوں کو میرے نزدیک ذبح کرنے والے ہم پہلی کو. بالکل صحیح بات. ہم کسی چیز پہ خوش نہیں اور اللہ کے نزدیک ہر چیز پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. یعنی کہ آخری بات میں بتاؤں کہ صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ نے سورج کو دیکھا ہے تو یہ دیکھیں پوری ایک سائنس ہے. وہ رات کو ادھر گیا تھا، غروب ہوا تھا، صبح وہ ادھر سے نکلا اور کروڑوں سال سے اس نے اپنی سمت نہیں بدلی، اربوں سال سے نہیں بدلی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے. تو ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے ایک نئی، آج بہت خوشی کا دن ہے، کمال کا دن ہے آج. اب میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا، آپ نے مجھے کھانا دیا، میں اس طرح کا کھانا کھا کے بہت خوش ہوا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں.
اس طرح کے الفاظ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے. بالکل. اور مجھے امید ہے کہ جب ہم ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم خوش قسمت ہو جاتے ہیں. بے شک. جب ہم کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے اس سے بڑی کو بدقسمتی ہے. صحیح بات ہے. شکریہ. اچھا حکیم صاحب، میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے کہ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر وہ گھر خریدنا چاہتا ہے، آفس خریدنا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، پیسے جیب میں ہونے کے باوجود وہ کوئی چیز نہیں خرید سکتا. اس کے اوپر آپ دیکھیے جی، پہلے تو میں آپ کو میرا مشاہدہ بتاؤں میں آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں جو لا آف اٹریکشن کے مطابق نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ہم جو آج کہہ رہے ہیں ہم نے ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جن ناکامیوں کو آج جھیل رہے ہیں یہ ناکامیاں ہم پہلے تصور میں سوچ چکے ہیں. یہ کام نہیں ہوگا، ہم پہلے کہہ چکے تھے. 6 مہینے بعد وہ نہیں ہوا. ہم شکوے کر رہے ہیں وہ نہیں ہوا، حالانکہ 6 مہینے پہلے ہم نے ہی کہا تھا وہ نہیں ہوگا. ایسے ہی لا آف اٹریکشن کا قانون ہے کہ آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پوری کائنات آپ کے سامنے ہے. آپ ادھر کھڑے ہو کے تو کہہ رہے ہیں فلاں کام بھی نہیں ہوگا، ایوی کام نہیں ہوگا. ہر چیز کی آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. کائنات ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتی ہے. وہ مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ نے ہی کہا تھا. یہ ناکام لوگوں کی جو 2 بنیادی وجہ ہے میرے مشاہدے میں، وہ ایک تو ان کے دوست یار ارد گرد کا ماحول ناکام ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ ناکام لوگوں میں بیٹھ اٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں یہ کام نہیں ہونا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات. دوسری کہ وہ اکیلے بھی اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ کام نہیں ہوگا. یہ 2 وجہ ہیں جو انسان کو اندر اندر کھا جاتی ہیں اور اس کی بدقسمتی پیدا شروع کر دیتی ہیں. بدقسمتی اور خوش قسمتی میں ایک فرق یہی ہے کہ خوش قسمت لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش قسمت سمجھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں. اچھا، ان لوگوں کو میں ایک وہ بتا دوں، جادو کا وہ چیلا بھی بتا دوں، جادوئی طاقت بھی بتا دوں کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ کیا کریں. ناکام لوگ سب سے پہلے صبح اٹھ کے 3 دفعہ کہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں. اور اس کے بعد سورج اگر صبح دھوپ نکلی ہے تو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں یا مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے جو قسمت دی ہے اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں اور میں بہت خوش قسمت ہوں، اس پر بھی تیرا بڑا شکر گزار ہوں. یا اللہ پاک آج تو نے مجھے جو یہ دن دیا ہے میں اس دن کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. یا اللہ پاک تو نے مجھے خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. یا اللہ پاک آج صبح جو تو نے مجھے ناشتہ دیا ہے اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. اور یا اللہ پاک رات کو میں جو سویا تھا، خوبصورت نیند سویا تھا، اس پر بھی میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. یا اللہ پاک جو صبح میں جو اٹھا ہوں اور اس زندگی کا جو ایک دن تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر بھی تیرا بے حد شکر گزار ہوں. اور یا اللہ پاک آج تک، یعنی کہ ایک لڑکے کی عمر 30 سال ہے تو وہ یہ کہہ لے کہ یا اللہ پاک آج تک جو 30 سال میں تو نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جو میں نے استعمال کی ہیں، اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. اور یا اللہ پاک آئندہ تو نے مجھے جتنی نعمتیں دینی ہیں ایڈوانس میں، اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. تو یہ شکر گزاری کا جو جادو ہے، یہ تو ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے، میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں. اور یا اللہ پاک جو تو نے مجھے بزنس دیا ہے اس پر میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں اور میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں. یعنی کہ 15 منٹ اپنی زندگی کو دے روزانہ اور اس نے یہ جادوئی الفاظ دہرانے ہیں. اگر وہ شادی شدہ تو کہے پھر کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بڑا شکر گزار ہوں اور میں خوش بہت ہوں کیونکہ آج کا دن بڑا خوش قسمت ہے. آپ 7 دن کا یہ چلا کاٹ لیں کہ آج کا دن بہت خوش قسمت ہے اور میں بہت خوش قسمت ہوں. آپ دیکھیں سارا دن میں جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے خوش قسمتی کے پیش آئیں گے. جب ہم اس کائنات کو دیں گے شکوے گلے تو پلٹ کے شکوے گلے ملیں گے. جب ہم صبح اٹھ کے یہ شکوے گلے ہم یہ تشکر کا جادو جگائیں گے. میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے جب سورج نکلتا ہے تو میں سب سے پہلے چھت پہ جاتا ہوں. میری والدہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ آ گئے اب یہ کھڑا ہو جائے گا. تو میری یہ عادت بن چکی ہے کہ میں صبح سورج کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں تو یہ سارے الفاظ دہراتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک جو تو نے مجھے قسمت دی ہے بہت اچھی دی ہے، میں اس پر بھی تیرا شکر گزار ہوں. یا اللہ پاک تو نے مجھے جو دولت شہرت عزت اور صحت عطا کی ہے
میں اس پر بھی تیرا بڑا شکر گزار ہوں. تو یہ اندازہ کریں میں لا آف اٹریکشن قانون کو پورا 5 سال میں سیکھا میں نے, تو اس سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو تو نے مجھے نئی گاڑی دی ہے میں اس پر تیرا بڑا شکر گزار ہوں, تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ 3 سال میں میری گاڑی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. تو اس سے پہلے بھی گاڑی تھی, تو لوگ کہتے ہیں آپ کی گاڑی تو ویسے کی ویسی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میں روز اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یہ تیری نعمت ہے اور میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں. اور آخری بات, یہ جو آپ نے کہا بدقسمت ہے وہ جو بھی لینے جائے وہ بھی اسٹے ہو جاتا ہے. بالکل ایسے گھر سے دہی بھی لینے جائے تو خراب نکل آتا ہے, ایسے ہی آپ نے ایسے انڈے لینے ہیں تو وہ بھی خراب نکل آتے ہیں, نمک زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس دولت ہے وہ روزانہ اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک یہ جو تم نے دولت دی ہے یہ ایک نعمت ہے اور میں تیری نعمت پہ بڑا شکر گزار ہوں, کیونکہ وہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ ایک نعمت ہے. اب اس سے پوچھیں جس کا گھر کا 100,000 کا بجلی کا بل آیا اور دے نہ سکے, اس کے لیے کیا حال ہوگا. بالکل صحیح بات. اور اگر آپ کی جیب میں 10,000 ہے تو پھر یہ نعمت ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر کے شکر ادا کریں. ایک ایک نعمت کو شمار کرنا ہے آپ نے کہ میں اس نعمت پر بھی شکر گزار ہوں, اس نعمت پر بھی شکر گزار ہوں. یعنی کہ میں کسی کے گھر گیا تو میں ان کے جو ٹیبل تھا اس پہ کیلے بڑے پیارے تھے, مالٹے بڑے مسمی, تو میں سب کا علیحدہ شکر ادا کر رہا تھا. تو وہ بندہ کہتا تھا یہ کیا جی, میں کسی لیے اس نے بھی تو علیحدہ ذائقے پیدا کیے ہیں. دیکھیں مسمی کا ذائقہ ایک الگ ہے, کیلے کا الگ ہے, اور جو فروٹر ہے اس کا علیحدہ ہے, مسمی کا علیحدہ ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے شارٹ کٹ حل یہ ہے جو میں نے ڈھونڈ لی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ شارٹ حل یہ ہے اسے کہیں اللہ پاک جو تو نے مجھے جو نعمتیں میں کھانے لگا ہوں نا یہ تیری عطا کرنا اور میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں. اچھا اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں کھانے لگے ہیں ہم ان کا شکر ادا کیوں کریں. اس لیے کریں کہ جو چیزیں آپ کے ٹیبل پہ 1000 روپے میں آ گئی ہیں اس کے پیچھے 100 بندے کی سٹرگل ہوگی اور شاید 1 سال کا اس کا ٹائم سپینڈ ہوگا. جو آپ گندم لے رہے ہیں وہ بھائی 6 ماہ میں پیدا ہوگا. اس کو کسی نے پانی لگایا, کسی کو بویا. جو چاول میں پلیٹ ہم نے کھا رہے ہیں وہ کسی نے گندم وہ ایک چاول بیجا 6 ماہ ادھر پانی کھڑا رہا, پھر ادھر سے وہ پنجابی چند نے منجی کی شکل سے باہر آیا, پھر اس میں سے چاول بنے, پھر آپ کے ٹیبل پہ آئے اور آپ نے کھا لی. لیکن آپ نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. تو تشکر کا جادو جو ہے پورے یورپ میں بھی کامیاب جا رہا ہے, ابھی بھی جا رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ابراہیم تم میرا شکر ادا کرو میں تجھے اور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہی کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو. موسیٰ کا نہیں کہا کیا موسیٰ تم میرا شکر ادا کرو میں تیرے ساتھ ہوں. تو کسی بھی مذہب میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا تشکر کر رہا ہے تو اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. تو جو آپ نے سوال یہ کیا ہے ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. آخری بات, یورپ میں جرمنی میں شاید مجھے یاد ہے کہ ایک عورت تسبیح پڑھی تھی, بڑی وہ بھی تسبیح پڑھی تھی, تو شاید میں بھی تسبیح پڑھا تھا. تو کسی نے میرے دوست نے اسے پوچھا تم کیا پڑھ رہی, تو اس نے کہا میں پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں. تم کیا کر رہے ہو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اچھا ہمارے شکر گزاری میں اور ان کی شکر گزاری میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی کہ سوئٹزرلینڈ, جرمنی, آسٹریلیا کے لوگ اکثریت میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے. اور ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت دینا. جی بالکل فرق ہے. تو میرے اندازے میں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک جنت ہے, کوئی شک نہیں. اگر آپ اس جنت میں انجوائے کرنے چاہتے ہیں, خوشی کا ذائقہ چکھنے چاہتے ہیں, تو یہ صبر کریں گے یہ جنت ہے, ادھر میں کوئی بھی برا نہیں ہے. ہم اپنے یہ ہماری فیلنگ ہے نا, یہ ہمارے جذبات کا ایک حصہ ہے کہ وہ برا ہے, یہ دنیا بری ہے. ایسا نہیں. آپ سوچیں کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے, اس کے بنانے والا بڑا کرم کرنے والا ہے, اور تمام نعمتیں جو ہمیں مرنے کے بعد اس نے جنت میں وعدہ کیا ہے دینے کا وہ بھی موجود ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انگور ملیں گے, نہیں ہے.
सेब मिलेंगे नहीं है या अनार नहीं, जिंदगी है ना। तो अल्लाह ताला का अगर आप इस दुनिया में शुक्र अदा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई जादू नहीं है। और उस सवाल का जवाब कि जो लोग काम करते हैं नाकामी पेश आती है, तो उनको ये मेरे कहने पे ये थोड़ा सा चिल्ला काटना चाहिए कि वो नमाज पढ़ें और उसके बाद सुबह शुक्र गुजारी 15 मिनट के लिए करें। अगर एक बंदा अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकता तो फिर इसको हक नहीं है कहने का कि मैं बदकिस्मत हूं। बिल्कुल सही। शुक्रिया हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, तशक्कुर का जादू, आपने हकीम साहब की इंतहाई बेहतरीन गुफ्तगू सुनी और मुझे यकीन है कि आज के बाद आप भी अपनी सोच बदल देंगे, आप अपने सोच का तरीका बदल देंगे, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि ये हमारा सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।